اور اس موضوع پر ہماری 5ویں نشست ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، جب غزوہ بدر ہوئی تو حضرت عباس حضور کے چچا جان یہ کافروں کی طرف سے، کافروں کے لشکر میں تھے، ان کی حمایت میں آئے تھے۔ تو جب غزوہ بدر گزر گیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں میں شامل ہو گئے تو فیصلہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا جان آپ اپنا فدیہ دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں قریش مکہ سے مانگتا پھروں؟ یعنی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں فدیے میں دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ چچا جان، وہ سونا جو آپ نے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے میری چچی ام فضل کو دیا تھا، 20 اوقیہ سونا، وہ کہاں جائے گا؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کی خبر دی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس کے بارے میں تو مجھے علم تھا کہ جب میں مکہ مکرمہ سے نکلنے لگا تھا میرے پاس 20 اوقیہ سونا تھا، میں نے اپنی بیوی ام فضل کو دیا، اگر میں جنگ میں مارا گیا تو اس سے میرے بچوں کی تربیت کرنا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں تم سے لے لوں گا۔ اس بات کا علم تو صرف مجھے تھا یا میری بیوی کو تھا، اور کسی سے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال اخبرنی ربی، فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے۔ جب یہ سننا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوراً آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بھی سچے ہیں، آپ کا رب بھی سچا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو امام زرقانی نے زرقانی شریف جلد نمبر 7 صفحہ 208 پر تحریر کیا ہے، اور بڑی سیرت کی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے ہوئے زمانے کی خبر دی ہے، غیب کی خبر دی ہے، کہ وہ بات جو حضرت عباس اور ان کی بیوی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر اس کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس 20 اوقیہ سونا آپ نے میری چچی جان کے پاس رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ سے نوازا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ علم سے پوشیدہ احوال کی خبریں جانتے ہیں، غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی کی مسجد میں بیٹھا تھا کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے سلام عرض کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام دا جواب دیا، پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں اس کے جواب عطا کروں گا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال بھی تمہیں بتاؤں گا اور ان کے جواب بھی دوں گا۔ جب یہ بات سنی تو وہ عرض کرنے لگے، یا سن، یہ تو بہت ہی بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے سوال بھی بتا دیں اور اس کے جواب بھی دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہے
کہ جب تو اپنے گھر سے بیت اللہ کی طرف ارادہ کرے نکلے تو اس پر تمہیں کیا ثواب ملے گا، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے اور شام تک عرفہ میں ٹھہرنے، رمی جمار کرنے اور قربانی کرنے، سر منڈانے میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ اس انصاری نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے آپ کو حق نبی بنا کر بھیجا ہے، میں انہی باتوں کی دریافت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا جو آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے نکلا تو اونٹنی کے ہر قدم کے بدلے میں تیرے لیے یہ ثواب ہے، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور جنت میں ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل سے ایک غلام آزاد کر دیا۔ صفا مروہ کا طواف ایسا ہے جیسے 70 غلام آزاد کر دیے، اور میدان عرفات میں شام تک ٹہرنے کا ثواب یہ ہے کہ خدا کی رحمت پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے پریشان حال، بال بکھرے اور دور دراز علاقوں سے میری رحمت اور میری بخشش کے حصول کی امید پر آئے ہیں۔ اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تب بھی میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم اس حال میں لوٹ جاؤ کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، اور جس کی تم نے شفاعت کی اس کی بھی بخشش ہو گئی، اور رمی جمار کا ثواب یہ ہے کہ ہر کینکری کے بدلے ایک ہلاکت میں ڈالنے والا کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور تیری قربانی تیرے رب کے نزدیک بلائی ہے۔ سر منڈانے کا اجر یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گناہ اتنے نہ ہوں تو فرمایا تیری نیکیوں میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور بیت اللہ شریف کے طواف کا ثواب یہ ہے کہ تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ آ کر تیرے دونوں کندھوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پہلے گناہ معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے عمل کر۔ اس کے بعد سقفی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی خبر دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نماز سے متعلق کچھ باتیں پوچھنے کے لیے آیا ہے، اور پھر فرمایا، جب تو اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو تیری پلکوں کے تیرے چہرے کے گناہ جو ہے چہرے کے گناہ پانی کی قطرات کے ساتھ گر جاتے ہیں، اور جب تو ہاتھ دھوتا ہے تو تیرے ناخنوں سے پانی کے قطرات کے ساتھ تیرے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب تو مسح کرتا ہے تو تیرے سر کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب تو پاؤں دھوتا ہے تو تمہارے پاؤں کے گناہ، ناخنوں کے گناہ گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں یہی پوچھنے آیا تھا۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کو صحیح ابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ 181، مصنف عبد الرزاق جلد 5 صفحہ 16 پر، الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 170، مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ 274 پر، ان تمام کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 صحابی حاضر ہوتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال بھی بتاؤں گا اور تمہیں جواب بھی عطا کروں گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں صحابہ اکرام کے پہلے سوال بیان کیے، پھر ان کے جواب دیے، پھر دوسرے صحابی کے سوال بیان کیے، پھر ان کو جواب عطا کیے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلوں کے اندر چھپے سوالوں کو بھی جانتے ہیں، آپ دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں،
اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری علوم بھی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت نے آپ کو باطنی علوم بھی عطا فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ امہات المومنین میں سے بعض خلیفہ وقت کے مقابلے میں نکلے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو تعجب سے مسکرائیں کہ ایک خلیفہ کے مقابلے میں عورت نکلے گی۔ حضور سے فرمایا اے حمیرہ خیال کر کہیں وہ تو ہی نہ ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا اگر یہ تیرے مقابلے میں نکلے تو اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ چنانچہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نکلی، اور پھر بعد میں جب یہ حدیث مبارکہ آپ کو یاد آئی تو آپ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئیں اور انہیں آپ کو بحفاظت مدینہ منورہ میں پہنچا دیا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کی خبر دی ہے کہ اے عائشہ تم ایک وقت آئے گا کہ خلیفہ وقت کے مقابلے میں نکلو گے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام زرقانی نے زرقانی شریف جلد نمبر 7 صفحہ 216 پر روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم سمود کے ایک آدمی کی قبر ہے جس کا نام ابو رغال تھا۔ جب خدا تعالیٰ عز و جل نے اس کی قوم کو ان کی بدعمالیوں کی بنا پر ہلاک کر دیا تو یہ اس سے اس لیے بچ گیا کہ یہ حرم کعبہ میں تھا، لیکن جب اس مقام پر پہنچا تو مر گیا اور اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی بھی دفن کی گئی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتی ہیں کہ ہم نے جب اس کی قبر کو کھولا تو وہ سونے کی چھڑی اس کی قبر سے برآمد ہوئی اور ہم نے وہاں سے نکال لی۔ اب قوم سمود کا جو واقعہ ہے، کتنی مدت پہلے کا واقعہ ہے، ان پر عذاب آیا اور وہ مر گیا، سونے کی چھڑی لے کر وہ ہے قبر میں مرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی خبر دے رہے ہیں، قبر کے اندر کیا ہے اور یہ کب مرا ہے، کیوں مرا ہے، اس کی موت کیسے آئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ صحابہ کرام نے وہ سونے کی چھڑی بھی نکال لی اس کی قبر سے جو حضور نے ارشاد فرمائی تھی۔ اور یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ 84 پر اور سنن کبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ 156 پر، صحیح ابن حبان جلد نمبر 8 صفحہ 27 پر، کنز العمال جلد 12 صفحہ 80 پر، طبرانی اوسط جلد نمبر 3 صفحہ 377 اور مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 1 صفحہ 454 پر موجود ہے۔ حضرت ولید بن جمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری دادی ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملنے آئے اور ان کو شہیدہ کے نام سے پکارتے تھے۔ انہوں نے قرآن جمع کیا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دیں کہ میں بھی غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں، اور میں زخمیوں کو مرہم پٹی کروں گی، بیماروں کی تیمارداری کروں گی، ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ عز و جل مجھے مرتبہ شہادت عطا فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے مرتبہ شہادت عطا فرمائے گا، اس لیے ان کا نام شہیدہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل خانہ کی امامت کی اجازت دے رکھی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ان کو ان کے ایک غلام اور ایک کنیز نے قتل کر دیا اور بھاگ نکلے، پھر ان کو پکڑ لیا گیا اور پھر مدینہ منورہ میں ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ دونوں سب سے پہلے مدینے میں پھانسی دیے گئے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے چلو ہم شہیدہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلیں۔ یہ حدیث مبارکہ سنن کبریٰ صفحہ 130، مسند امام احمد جلد نمبر 6 صفحہ 405 پر موجود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہادت کی خوشخبری سنائی۔ کئی سال پہلے آپ نے فرما دیا کہ تجھے شہید کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر کو بیان فرمایا۔